السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کا دن ذرا اہم ہے. ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے حوالے سے کیس کی سماعت ہونی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ لارجر بینچ بنا ہے, فل بینچ بنا ہوا ہے, جو عمران خان صاحب جیل کی ملاقات کرے. فل بینچ یعنی کس بات کا فل بینچ ہے؟ ویسے لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کے کئی ایسے بینچ بنے ہوئے ہیں جو بینچ بننے چاہیے, جو سننے چاہیے کیسز, وہ نہیں سنے جا رہے ہیں. یعنی وہ نہیں سنے جا رہے ہیں, وہ بھی سنے جانے چاہیے. کل میں بات کروں گا لارجر بینچ میں کہ جناب یہ والے کیسز بھی لگا دیں اور وہ جو بینچ ہیں وہ والے کیسز بھی سن لیں. اور یہ کمال کی بات ہے کہ وہ کیسز ایسے ہیں, ویسے بات ہوگی اور جی آئی ٹی میں کیا چل رہا ہے, جو استغاثہ دائر کیا ہے 26 نومبر والا, اس کی کیا ابھی قانونی اور آئینی حیثیت چل رہی ہے. پہلے آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں لے چلتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو لارجر بینچ ابھی تک نہیں لگے, ایک تو پیمرا کا نوٹیفیکیشن تھا, وہ غیر قانونی طور پر وہ چیلنج کیا تھا, اور لارجر بینچ بنا ہوا جسٹس عابد عزیز شیخ صاحب نے کہا, اور اب تک بینچ بیٹھا ہی نہیں. ایک اور بڑا اہم بینچ ہے, ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. یہ بڑی پرانی میں نے اس میں کوشش کی ہوئی ہے, اور میں جب الیکشن ہونے والے تھے اسی وقت ہی میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ سیکشن 215 جو ہے یہ آئین سے متصادم ہے, اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, تاریخ ہے. جب کوئی تاریخ رقم کی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ میں نے کون کون سے ایشوز اٹھائے. اگر وہ ٹائملی ڈیسائیڈ ہو گئے ہوتے تو پاکستان کی سیاست کا محور ہی بدل گیا ہوتا. ایک ون آف دا ایشو یہ بھی ہے. اور سنگل جج نے فیصلہ کیا, جیسے شاید بلال اثر آج کل سپریم کورٹ میں ہیں, وہ کئی ایسے کیسز تھے جو کانسٹیٹیوشنل ایشو سول کا کیس سنتے تھے تو وہ کیسز ان کے پاس لگنا شروع ہو گیا. اب کہانی لمبی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں کیس مارکنگ پہ بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہوئی ہیں. کمپیوٹر آیا, لیکن کمال کی بات ہے یہ 3-4 طرح سے ہے. ایک جب کیس آیا تو رینڈملی کمپیوٹر نے کیس کہیں لگا دینا. ایک اور زبردست چیز اسے نامینیٹڈ کہتے ہیں. اور میرے کئی کیسز ایسے ہیں, وہ فائلیں نکلتی ہیں, وہ چیز صاحب کے پاس جاتی ہیں, یا چیز صاحب جو بھی ہوتے تھے جاتی ہیں ان کے پاس, تو وہ نامینیٹ کر دیتے تھے. میرے کیسز تقریباً جو ہیں وہ نامینیٹڈ ہی ہوتے تھے, اور وہ اپنا وہ ججز کے پاس چلے جاتے. کہا یہی جاتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہے, کمپیوٹر ہے, کوئی کمپیوٹر شمپیوٹر یعنی چلتا ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں چلتا, لیکن میں نے تو اس حوالے سے دیکھا, اور بہت سے اہم معاملات ہیں. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ کیسز میں آگے ہے لارجر بینچ, یعنی فرض میں کیسز چل رہا ہے, آئینی ایسی کوئی سوال پیدا ہوا ہے, لارجر بینچ بن گیا ہے. اب لارجر بینچ جب بن گیا, وہ کیس نہیں فکس ہونا. آپ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دیں, آپ چھلانگے مارتے رہ جائیں, شور ڈالتے رہ جائیں, کیسز نہیں لگتے. یہ ریکارڈ پہ ہے. میں تو باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ بھی لکھا, بارہا میں نے لکھا. بلکہ اپنے کل لاہور ہائی کورٹ میں کوئی سینئر ایڈوکیٹ ساتھ تھے, تو جب میں نے انہیں بتایا کہتے یہ بھی ہوتا ہے, میں نے انہیں سمجھایا, میں کہا یہ اس طرح ہے نامینیٹڈ کیسز اور موجودہ چیف صاحب ہے تو ایسے اختیارات استعمال کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ شروع ہو گیا ہے کہ وہ عدالتی پریسیڈنٹ سائٹ پہ چھوڑ دیں, کیس نامینیٹ ہوا بھی ہوا ہے, جج سے جب مرضی اٹھا لیں, ایک جج سے اٹھا کر, یہ توہین عدالت کے ضمن میں آتا ہے, اٹھا لیں لگا لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر ہاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جج یہاں پر اویلیبل ہے, اس جج سے کیس ٹرانسفر ہوتا ہے, اس جج سے نا یعنی وہ کیس ٹرانسفر ہوتا ہے تو پورے کا پورا ڈاکٹ جو ہے وہ ایک ہی, لیکن اس ڈاکٹ کے باوجود بھی چیف جسٹس صاحب اس میں سے, یا چیف جسٹس صاحب جو ہے نا اس میں سے کیسز نکالتے ہیں اور اپنی مرضی کے جج کے پاس بھیج دیتے ہیں. یہ انصاف کے تقاضے ہیں. جو کوئی بھی آپ کہیں اس کو, پھر سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں. اس طرح کی بات بھی ہے. اور اگر سیکشن 215 والا جو ہے ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی ٹیک اپ ہو جائے, لارجر بینچ آ جائے, تیاری میری پوری ہے, بات ختم. اور سیکشن 215 وجود پہ نہیں رہے گا, ختم ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور کیس ہے جو مخصوص نشستوں والا ہے. مخصوص نشستوں والا جو ہے وہ آگے لگ گیا جسٹس خالد اسحاق صاحب کے پاس. اب میرے کئی کیسز ہیں جو خاص مخصوص ججز ہیں جن کے پاس جاتے ہیں, وہ وہی سنتے ہیں اس کو, وہی دیکھتے ہیں اس کو. تو یہ والا معاملہ جو ہے جیسے میں نے بھی کہا لارجر بینچ کے کانٹیکس میں, تو اسی طرح کی کہانی ہے. اب جو ہے نا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیس ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. وہاں بھی کسی ایک جیسے کیس اٹھانا لگانا, اور آج بھی میری تو یہی کاغذ لسٹ منسوخ ہو گئی ہے. لارجر بینچ والی جو عمران خان صاحب کی ملاقات والے معاملہ تھا, اس کی کاغذ لسٹ میرے اطلاعات کے مطابق منظور ہوگی. میں چیک کروں گا, اس میں میرے کیسز بھی ہیں, اس میں میرے کیسز بھی کئی لگے ہوئے ہیں. اور میں نے مختلف درخواستیں جو ہیں عمران خان صاحب کے جے آئی ٹی بنانا, ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے, وہ میں نے وہاں دی ہوئی ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے جو عمران خان صاحب کی ملاقات کے کانٹیکٹ سے ہی جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے ایک درخواست دی
آؤٹ آف بلو کہیں گے اس کو. اور وہ چیز جیسے آپ کا ایکٹنگ چیز ہوتا ہے اعتراض کیس کے طور پر لگی, اعتراض کیس دور کیا اور اس پہ کانسٹیٹیوٹ کر دیا لارجر بینچ. اب پتہ نہیں کس طرح یہ لارجر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے. اس میں کنٹیمپٹ کے کیسز بھی آگے جو جسٹس سردار اجاز اسحاق خان دیکھ رہے تھے, اور جسٹس سردار اسحاق خان نے رائٹ اسٹیپ لیا. انہوں نے کہا یہ میرے سے کیس کنٹیمپٹ کا کیس کیسے ٹیک اپ کر لیا آپ نے, یہ کیسے لحاظ ہے؟ کنٹیمپٹ تو ان کی آرڈر کی ہوئی نا, اور کنٹیمپٹ وہی سنتا ہوتا جب جج وہاں, تو وہاں سے اٹھا کے لارجر بینچ کے پاس کیسے چلے گی؟ اور جب ایک کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے, اس کیس کے اندر کنٹیمپٹ اگر آئے تو اس کا نارمل ایری سے کوئی تعلق نہیں ہے. کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ انڈیویجول چلتی ہیں, سیپریٹ چلتی ہیں. اور کل جو ہے وہ بلایا ہوا ہے کہ کیس مارکنگ کیسے ہوئی, فائل کہاں ہے, کس طرح یہ لگا ہے سارا, اور یہ کیسے پروسیس چل رہی ہے. عدالتیں اب آپ کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں مجھے. میں تو یہی کہوں گا, میں اور کیا کہوں گا, کہ نظر جو آ رہا ہے بے بسی تو نظر آ رہی ہے. اب یہ صورتحال دلچسپ ہو چکی ہوئی ہے کہ سردار جسٹس اجاز اسحاق خان کیا کرتے ہیں, اور دوسری طرف کیا بات آتی ہے. عمران خان صاحب کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو 26 نومبر کے احتجاج پر وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور دیگر خلاف افراد مقدمہ کی درخواست پولیس نے من گھڑت قرار دے کر نامزد ملزموں کو کلین چٹ دے دی. جواب میں کہا گیا کہ جھوٹی درخواست اور من گھڑت ہے, تمام الزامات غیر سنجیدہ ہیں, مقصد عدالتوں میں زیر سماعت کیسز پر اثر انداز ہونا ہے. اب درخواست گزار نے آئینی عہدیداروں, وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ دیگر کو سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. یعنی آپ امیون تو نہیں ہے نا. یہ ساری باتیں جو اب یہ سارا کچھ سامنے رکھ دی ہے, اور اس میں جی آئی ٹی کے حوالے سے پہلے بات کر لی. علیمہ بہن نے جو ہے, علیمہ باجی نے پیش ہوئی, اور وہ 6 گھنٹے وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جو جی آئی ٹی کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں. عمران خان بہرحال لوگوں کے دلوں میں ہے, جو بھی سوشل میڈیا پوسٹ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے, اور میں ٹویٹر استعمال کرتی ہوں, اس علاوہ مجھے کوئی سوشل میڈیا ایپ استعمال کرنی نہیں آتی ہے. یہ علیمہ صاحبہ نے بھی کہا ہے. اور جی آئی ٹی ابھی تک آپ کے سامنے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے, اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں, وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. سارا کچھ ہم اب دیکھ رہے ہیں, اور جس کا دل چاہتا ہے جس کو مرضی اٹھا لیں. اور پیکا میں قانون میں ترمیم کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. پیکا قانون میں ترمیم کے بعد جو ہے یہ سارا معاملات جو ہے نا وہ سارے ہوئے ہیں, تاکہ ان چیزوں کو اس کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے. ایک بات جو ہے وائٹ پیپر جو شائع کیا ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی طرف سے, بڑی زبردست ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں تعلیم بھی ہے, اور صوبائی حکومت کے حقائق پر وائٹ پیپر جاری کیا ہے. ایک اقتباس بجٹ میں وہ بتا رہے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے 17 ارب روپے مختص کیے گئے, پہلے 6 ماہ میں صرف 1.5 ارب روپے خرچ ہوئے. یہ تعلیمی ہے جو بتا رہے ہیں نا کہ وہ آ کر ٹک ٹاک پہ بڑی چلتے چلتی ہیں. آپ ہمارے ایک دوست ہیں میر محمد علی خان صاحب, وہ ہرمس ایلیفنٹ گرے بیگ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, اور تصویر لگائی ہے انہوں نے. پاکستانی 1.25 کروڑ سے لے کر 2.40 کروڑ روپے تک کا بیگ آتا ہے. انہوں نے کہا چھوڑیں اس بات کو, سیاستدان بنیں, آپ بھی یہ بیگ خریدیں, ملک کے غریب ہونے سے کیا ہوتا ہے, بس آپ امیر ہو جائیں گے. اب یہ بڑی زبردست بات انہوں نے وہاں کہی ہے, اور ترجیحات کے حوالے سے میں ضرور بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو ہے نا ٹی وی سے جو لیے جا رہی ہے نا فیسیں, وہ بڑی حیران کن بات ہے. اور وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ وہاں کے جو پینشنر ہیں ان کو نہیں دیا جا رہا, ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی, اور وہ تفصیلات بڑی حیران کن ہے, بہت ہی حیران کن ہے. پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ نے تحریر اور جواب میں جمع کرایا کہ بجلی صارفین سے ٹی وی کی فیس کے نام پر کل 18 ارب 86 کروڑ روپے سے زائد وصول کیے. اور پیپکو نے ٹی وی کی فیس میں 2 سالوں میں بجلی بلوں کے ذریعے 16 ارب 64 کروڑ سے زائد وصول کیے. یہ جو پورے پاکستان کی ہے. کیسکو جو ہے نا, کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے, اور کے الیکٹرک جو ہے سوری, انہوں نے 2 سال کے دوران ٹی وی فیس کے نام پر 2 ارب 21 کروڑ روپے, یہ صرف کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, وہاں سے کلیکٹ کیے ہیں. صرف وہاں سے یہ پیسے اتنے آ چکے ہیں. آخر میں بات صرف ہاں ایک بات اور ہے میرے پاس, وہ ڈیٹیل وہ ڈیٹیل میرے پاس شیئر ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں آپ تک وہ ساری بتا دوں کہ کون کون سے جو ہے نا جو امپلائیز شیئر کیے ہوئے ہیں, اور تنخواہیں جو آ گئی ہیں. اور روحان ندیم, کومل سلیم, کنیز فضا, حماد حسن, محمد عاصم نصیر, عمر جلیل رانا,
محمد آصف خان، تنویر احمد، سائمہ لینا معین، اعجاز احمد نجیب، بزاد خان، غلام یونس، سید حسن رضا رضوی. یہ کچھ ڈیٹیلیں ساری سامنے آئی ہیں. لاکھوں روپے کے پیکج ہیں. یہ اینکرز کے علاوہ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اچھی سیلری پیکج لگے ہوئے ہیں. اور کوشش کروں گا کہ یہ ٹیم جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر چلا دے کہ کس طرح سے جو ہے عام آدمی کے پیٹ سے پیسے نکالے جا رہے ہیں اور خرچ کیے جا رہے ہیں. کہ مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ملازمین کو جو تنخواہیں نہیں وہاں دی جا رہی، جو وہاں پینشن نہیں دی جا رہی پی ٹی وی کے اندر، وہ تو بڑی زیادتی ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.